السلام علیکم. کل سے ٹویٹر پر ایک بہت ہی مزے کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور وہ جو میں نے مریم نواز صاحبہ کا انٹرویو کیا تھا وہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کا انٹرویو تھا. اس میں بہت سی اہم پولیٹیکل باتیں بھی تھیں، لیکن ایک کلپ جو سوشل میڈیا پر بے انتہا وائرل ہو رہا ہے اس کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا. اس کا تعلق تو ان کی ذاتی زندگی سے تھا. اور میں نے اپنے ٹویٹر پر، کبھی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹویٹر پر تقریباً 3.5 لاکھ لوگ میرے اکاؤنٹ سے وہ ایک ویڈیو دیکھ چکے ہیں. وہ 2 منٹ 17 سیکنڈ کا کلپ ہے، اور اس میں کوئی بہت حیران کن بات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کو وہ بات بہت حیران کن لگی. وہ بات صرف اتنی ہے کہ میں نے انٹرویو کے درمیان جب آپ کسی بھی بڑی شخصیت سے انٹرویو کرتے ہیں تو ان کے بڑے عزائم بھی پوچھتے ہیں، ان کے کانفلکٹس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن کچھ سوال ان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی کیے جاتے ہیں. تو اس میں سے ایک سوال میں نے یہ کیا کہ میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ مطالعے کی بہت شوقین ہے اور کتابیں بہت شوق سے پڑھتی ہیں. تو اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ کلپ بہت وائرل ہو رہا ہے. سب سے پہلے آپ کو وہ کلپ دکھاتے ہیں، وہ کلپ دیکھیے اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلیں گا، اس کی کچھ ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا. میں نے سنا کہ آپ کو مطالعے کا بہت شوق ہے. آپ کی یہ بات اگر درست ہے تو پھر کون سی کتابیں آپ پڑھتی ہیں؟ کس طرح کے رائٹرز کو آپ پڑھنا پسند کرتی ہیں؟ ہسٹری سب سے زیادہ، مجھے فکشن بہت پسند ہے. فکشن میں 1-2 رائٹرز ہیں جو بہت کلوز ٹو ریالٹی ہیں، میں ان کو بہت شوق سے پڑھتی ہوں. جیسے پولو کوئلو ہے، برازیلین آتھر ہے، میں بڑے شوق سے ان کو پڑھتی ہوں. جیسے الکیمسٹ ہے اور واریر آف لائٹ ہے. ایرف شفق کو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں. ان کی جو 40 رولز آف لو ہے اس کو وہ میری بڑی پسندیدہ فیوریٹ کتاب ہے. پھر ایک کتاب ہے سیٹ آف سول، وہ مجھے بڑی پسند ہے. ٹوائلائٹ ان دیری. تو جو ناولز بیک ڈراپ میں ہوتے ہیں، ہسٹری جن کے بیک ڈراپ میں چل رہی ہوتی ہے، اس طرح کی کتاب میں زیادہ شوق سے پڑھتی ہوں. کچھ ایسے پوئٹس ہیں جیسے شیمس ہینی آئرش پوئٹ ہے، اور انہوں نے وہ جو فریڈم کے لیے جو پوئٹری کی، مجھے اس میں سے کوئی اسٹرینتھ. پاکستانی اردو رائٹرز میں کوئی اگر آپ کی چوائس؟ میں نے جب میں جیل میں تھی تو وہ پہلی مرتبہ مجھے موقع ملا کہ میں اردو کے جو ناولز ہیں وہ میں پڑھوں. اور وہ میں نے آئی تھنک ان کی جو لائبریری ذرا آؤٹ ڈیٹڈ سی لائبریری، لیکن اس کے اندر جتنی بھی اردو کی ناولز تھیں، شاعری کی کتابیں تھیں، وہ سب میں نے پڑھی. میں اس کو مس کرتی ہوں کہ وہ، کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ وہ ریڈنگ زیادہ آپ کی ہو سکتی. احمد فراز کو شوق سے پڑھا ہے میں نے. صاحب لدھیانوی کو میں نے پڑھا ہے. پروین شاکر کو میں نے پڑھا ہے. امجد اسلام امجد صاحب کو میں نے پڑھا. کچھ تھنکرز ہیں ایسے جن کو میں نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ ان کی جو فلاسفیز ہیں اس کو اپنی زندگی میں کہیں انکارپوریٹ کرنے کی کوشش بھی کی ہے. میں فرانسس بیکن کو بڑے شوق سے میں نے پڑھا. نیچے کو میں نے پڑھا. جی، آپ نے یہ کلپ دیکھ لیا. اب میں آپ کو اس کی کچھ ڈیٹیلز بتاتا ہوں. اس کی ڈیٹیلز یہ ہے کہ دیکھیے، نون لیگ جو ہے نا، اس کا جو فیس ہے اور اس کا جو کلچر ہے وہ بہت پڑھا لکھا والا نہیں ہے. کوئی انٹلیکچوئلز اس جماعت میں بہت زیادہ نہیں ہے. انٹلیکچوئلز اور پڑھے لکھے لوگ ہمیں ہمیشہ میسر آتے تھے پیپلز پارٹی میں. ڈاکٹر مبشر ہو گئے، فرت اللہ بابر ہو گئے، شہری رحمان ہو گئے، یہ سارے لوگ بہت بڑے بڑے نام ہیں. اور جتنے انٹلیکچوئلز ایک زمانے میں سوسائٹی میں ہوتے تھے ان سب کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہوتا تھا. اور نون لیگ کا کلچر اس سے بالکل مختلف تھا. اب میڈ لیڈرشپ کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو وہ جو ایم پی ایز اور ایم این ایز جس طرح کے ان کی آؤٹ لک ہوتی تھی، حالانکہ آؤٹ لک پر کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کی وہ لنگو استعمال کرتے تھے اور جو ان کے خیالات ہوتے تھے، کبھی کبھی انہیں کیمرے کے سامنے آنا پڑتا تھا. تو وہ ایک خاص قسم کا کلچر تھا جو کافی تو از ناٹ دا رائٹ ورڈ، لیکن وہ بہت پڑھا لکھا کلچر نہیں لگتا تھا. مریم نواز اب سیاست میں نہیں آئی ہے، اور میں یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ بھائی
یہ کتنی پڑھی لکھی ہے, کیا پڑھتی ہیں, کون سی کتابیں ان کے زیر مطالعہ رہتی. اچھا مجھے یہ پتا ہے کہ انہوں نے ایک زمانے میں انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا, انگریزی ادب کی وہ طالبہ رہی ہوئی ہے. اچھا, اور ان کی والدہ جو ہے بیگم کلثوم نواز, انہوں نے شاید ڈاکٹریٹ کیا تھا اردو لٹریچر میں. اور جب والدہ آپ کی اتنی پڑھی لکھی ہوں تو ظاہر ہے گھر میں کتابوں کا چلن ضرور رہے گا. تو میں یہ ضرور جاننا چاہتا تھا کہ مریم نواز کیا پڑھے. اچھا یہ سوال جو ہے نا لوگوں کو بڑا پساتا بھی ہے. آپ لوگوں سے یہ سوال کریں تو وہ ان کے پاس 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. مجھے اقبال بہت پسند ہے اور مجھے فارن رائٹر شیکسپیئر بہت پسند ہے, کیونکہ یہی نام ہم نے سنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس زیادہ بات کرنے کی چیزیں نہیں ہوتی. تو پھر میں نے جب ان سے سوال کیا تو انہوں نے جو رائٹرس کی لسٹ گنوائی, تو میں اس ویلاگ میں یہ اعتراف کر رہا ہوں ان میں سے بہت سارے نام میں نے پہلے نہیں سنے تھے. نیتشے کا نام میں نے سنا ہوا تھا کہ وہ ایک فلاسفر تھا, لیکن باقی ایک ٹرکش رائٹر کی انہوں نے بات کی, اور جو کتابیں انہوں نے گنوائی وہ ماڈرن انگلش لٹریچر کی کتابیں ہیں. جو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس جانرا کی کتابیں وہ زیادہ پڑھنا چاہتی ہیں اور پڑھتی ہیں. انہوں نے کہا فکشن بھی وہ پڑھنا چاہتی ہیں, فکشن میں ان کی بہت دلچسپی ہے, اور ساتھ ساتھ ہسٹری کا مطالعہ بھی وہ بڑے شوق سے کرتی ہیں. سوشل میڈیا پر اس کا بڑا مذاق اڑ رہا ہے, کیونکہ وہ یہ تو بہت آسان بات ہے نا, کسی بھی کلپ میں سے وہ چھوٹا سا کپڑا نکال دے اس کو اپنے معنی دے دینا. تو انہوں نے لوگوں نے نکال لیا, یہ جوڑ دیا کہ وہ فکشن پڑھتی ہیں اور ہسٹری فکشن والی پڑھتی ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. انہوں نے اس طرح کی بات نہیں کی. انہوں نے دونوں جانراز کو, ان کے رائٹرز کو الگ الگ کر کے ہمیں بتایا کہ فکشن میں وہ اس رائٹرز کو رائٹر کو پڑھتی ہیں, اور جب وہ ہسٹری کو پڑھتی ہیں, بایوگرافیز کو پڑھتی ہیں, تو اس میں یہ لوگ شامل ہوتے ہیں. تو میرا ایک بڑا نیچرل سا سوال تھا کہ بھائی جی انگریزی رائٹر تو پڑھتی ہی ہے, اور مجھے میں اس بات پہ اعتراف کرتا ہوں, مجھے بہت سے ان رائٹرز کے بارے میں علم نہیں تھا. اور بعد میں جب میں نے اس کو دیکھا تو وہ بڑے اکلیمڈ رائٹر تھے, اور ان کا جو ہے بیسٹ سیلر کتاب رہی بھی ہے. اور پھر وہ سارے وہ رائٹرز ہیں جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں, وہ جو تخیل کی پرواز کو بلند کرتے ہیں. اردو رائٹرز کے حوالے سے میرا بڑا نیچرل کوشچن تھا کہ اردو رائٹر کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کون سے رائٹر آتے ہیں. تو انہوں نے بڑا دلچسپ قصہ سنایا. انہوں نے کہا کہ اردو کتابیں زیادہ انہیں زندگی میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا, جس کے مجھے تھوڑا سا دکھ ہوا, کیونکہ اردو رائٹرس کو پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہماری زبان کی یہ ہے, اور ہمارا کلچر, ہماری تہذیب, ہمارا تمدن, ہمارا سماج اردو کی کتابوں سے آئے گا, انگریزی کی کتابوں سے تو نہیں آئے گا. لیکن جب ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ وہ انگریزی میں اچھی کتابوں کو پڑھتی ہے, تو پھر اردو میں جو چوائس ان کے پاس تھی یا جو انہوں نے پڑھا, تو جو واقعہ انہوں نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ اب زندگی میں زیادہ انہوں نے اردو لٹریچر نہیں پڑھا, اردو ادب سے بہت زیادہ شناسائی نہیں. لیکن جب جیل کے دنوں جب وہ قید ہوئی, اور نیب کی گزشتہ حکومت میں آپ کو پتہ ہے کس طرح بنا میں قید میں ڈال دیا, بڑی سخت اذیتوں میں تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے ناز و نام سے پلے ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ بہت برے حالات تھے, اور نہ پنکھا تھا, نہ اسی تھا, شدید گرمی تھے. تو ان حالات میں انہوں نے بتایا کہ جیل کی ایک لائبریری تھی, اور اس لائبریری میں انہیں وہ اردو کی کوئی کتابیں میسر آ گئی. جس پہلے رائٹر کا انہوں نے نام لیا کہ جسے وہ اردو میں شوق سے پڑھا, تو وہ احمد فراز تھے. اب وہ احمد فراز اس زمانے کا بہت بڑا شاعر ہے, اور کچھ لوگوں نے, کچھ ناقدین نے اور مورخین نے یہ بھی کہا کہ جو پاکستان تھا نا 47 میں جو بنا تھا, اس کے قومی شاعر علامہ اقبال تھے. جو 71 کے بعد جو ڈبیٹل ہوا, پاکستان آدھا رہ گیا, اگر اس کا کوئی قومی شاعر ہمیں تلاش کرنا پڑے تو وہ احمد فراز ہوتے تھے.
اس کا مطلب ہے کہ مریم نواز کی سوچ میں وہ مزاحمت موجود ہے، اور ان کی جو کتابیں وہ پڑھتی ہے، جن رائٹرز کو پسند کرتی ہیں، اس کے اندر بھی وہ اسی مزاحمت کو تلاش کرتی ہے جو آج کل ان کا ترائے امتیاز بنا ہوتا ہے. مجھے بہت ہی خوشی ہوئی ان سے یہ سوال کر کے، اور اس سوال کا جو جواب ملا اس سے میرے خیال میں نہ صرف یہ کہ ہمیں مریم نواز کی شخصیت کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چلی، بلکہ جو نون لیگ کا ایک خاص قسم کا کلچر ہے جس کے لیے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، پینڈو ٹائپ کا، لیکن پھر بھی یہی بیسٹ ڈسکرپشن ہے، اس پرسیپشن کو بھی اس سوال سے چینج کرنے میں بہت مدد ملی. اور اگر آپ کو اس بات کا یقین نہیں آتا تو آپ میرے ٹویٹر پر جا کر دیکھیے کہ اس ویڈیو کو کتنے لاکھ لوگوں نے شیئر کیا. بہت شکریہ.